چالوں میں کچھ ایسے پھنسے مکاروں کی، چالوں میں کچھ ایسے پھنسے مکاروں کی، چاروں طرف سے زد میں ہیں تلواروں کی۔ کوئی نہیں ہے اپنا سارے قاتل ہیں، کوئی نہیں ہے اپنا سارے قاتل ہیں، خیر مناؤ مولانا دستاروں کی۔ محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ آواز سے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اور بلکہ کل بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ جمعہ پڑھانے کے لیے جو ہمارے نائب امام ہیں، جو ہمارے قاری صاحب ہیں، ان سے کہہ دیا جائے گا اور یہ جمعہ پڑھا دیں گے۔ لیکن اس مسجد کی جمعے کی کچھ ایسی برکت ہے یا آپ حضرات کی محبت ہے کہ پورے ہفتے میں کتنا ہی بیمار رہوں یا پورے ہفتے میں کہیں بھی رہوں، کہیں بھی گھوموں، لیکن جمعے کے دن اس منبر پر بیٹھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیتا ہے۔ اور میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ ان 13-14 سال کے عرصے میں جب سے میں یہاں پر آیا ہوں، جس دن میری شادی ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، اور پھر جس دن میری بہن کا انتقال ہوا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ اور شاید، بس صرف 3 بار، 3 جمعوں میں میں غیر حاضر رہا، ورنہ ہر جمعے میں یہاں پر موجود رہتا ہوں، اور موجود رہنا اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 ہے ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 ہے حج۔ ان 5 چیزوں پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ مذہب اسلام کے بارے میں اگر کسی کی زندگی کا پتہ لگانا ہو تو ان چیزوں سے اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی دین کے معاملے میں کتنا زیادہ گہرا ہے یا کتنی زیادہ دین پر یہ عمل کرنے والا ہے۔ ان چیزوں سے پتہ لگایا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کی مضبوطی سے عمارت کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ اسی وجہ سے فارسی زبان میں ایک شعر ہے، خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ اس کا مطلب یہ ہے، خشت اول کا مطلب ہے پہلی اینٹ، عمارت کی پہلی اینٹ اگر ٹہڑی رکھ دی جائے تو وہ آسمان تک، 7 آسمان تک ہم کتنی ہی اونچی بنا لیں وہ ٹہڑی ہی جائے گی۔ خشت اول چو نہد معمار کج، معمار کہتے ہیں کسی بھی عمارت کو بنانے والا۔ اگر عمارت کو بنانے والا بنیاد ہی ٹیڑھی کر دے تو پھر وہ جو چیز ہے جو عمارت بن رہی ہے وہ کتنی ہی اونچی بنا لو ٹیڑھی ہی جائے گی۔ یہی حال مذہب اسلام کا ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے بارے میں کسی کی زندگی میں پتہ لگا لو، اگر یہ چیزیں مضبوط ہیں تو وہ آدمی مضبوط ہے، اور اگر یہ چیزیں کمزور ہیں تو وہ آدمی کمزور ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایمان۔ پوری دنیا کے اندر کفر اور اسلام کی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ مذہب اسلام کی پہلی بنیاد کے بارے میں ہی ہے۔ بس نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں اور حج کے بارے میں اتنی محنت دنیا کے کافر نہیں کر رہے۔ جو کفر ہے، جو کافر لوگ ہیں، جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی محنت وہ ایمان کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلمان کا ایمان کمزور ہے تو وہ چلتی پھرتی ایک لاش کی طرح ہے، اور اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سب سے پہلی جو بنیاد ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے، وہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے،
اور اسی کے لیے محنت چل رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو کفر محنت کر رہا ہے وہ اسی کے لیے محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دو۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دو، بس اس سے الگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو دنیا کا کفر ہے، دنیا کے اندر جو کافر ہیں یا جو دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ دنیا کے اندر صرف دو جماعتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس صرف دو جماعتیں ہیں جن کے پیچھے دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، صرف دو جماعتیں ہیں جن کے پیچھے دنیا کے لوگ اور جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں وہ ان دو جماعتوں کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جماعت علماء کی جماعت اور دوسری جماعت تبلیغی جماعت۔ ان دونوں جماعتوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان دونوں جماعتوں کو بند کرنے کے لیے اور ان پر پابندی لگانے کے لیے پوری دنیا کا کفر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے۔ اور یہ دو وہ جماعتیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان کا ایمان بچ جائے، مسلمان کا ایمان سلامت رہے۔ تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ علماء کو وقتاً فوقتاً موقع بموقع بدنام کر رہی ہیں اور بدنام کرتی رہتی ہیں، اور تبلیغی جماعت کو لاک ڈاؤن میں بہانے سے ان لوگوں نے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، مگر تبلیغی جماعت پر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تبلیغی جماعت کے اوپر رہا اور ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے ید اللہ علی الجماعہ کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یدن کے معنی ہے ہاتھ، تو جو تبلیغی جماعت ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح سے جو علماء کی جماعت ہے اس پر بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ دونوں ہی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ محنت کے ساتھ، بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر محنت کر رہی ہیں۔ مدرسے تبلیغی جماعت کے لیے اور مسجدوں کے لیے اور دین کے تمام شعبوں کے لیے عالم پیدا کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر سے علماء پیدا ہوتے ہیں جو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، ہماری مسجدوں میں اذان پڑھتے ہیں، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں تبلیغی جماعت میں لگ کر محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور جو جماعتیں ہیں یا دین کے جو شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں لگ کر علماء محنت کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت بھی اپنی جگہ محنت کر رہی ہے اور علماء کی جماعت بھی اپنی جگہ پوری محنت کر رہی ہے، مگر دنیا کی جو طاقتیں ہیں، دنیا کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ انہی دونوں جماعتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور انہی دونوں جماعتوں کو وہ مٹانا چاہتی ہیں، ان دونوں جماعتوں کو اتنا بدنام کرنا چاہتی ہیں کہ مسلمان ان جماعتوں میں جانے سے اور ان جماعتوں میں لگنے سے بچے۔ لاک ڈاؤن میں پوری محنت کی گئی، گھروں سے تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ بہت سارے لوگ اس میں سے ایسے ہیں جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کی تو محنت ہے ہی، اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، تبلیغی جماعت کے خلاف، اور خاص طور سے مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتیں پوری محنت کر رہی ہیں۔ یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اب ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ایمان کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں اور کفر کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی چارے کے نام پر سب کچھ قربان ہے، بھائی چارے کے نام پر۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس طرح کے بھی نعرے دنیا کے اندر لگائے جا رہے ہیں کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں
بھائی چارہ رکھنا ہے، تمہیں اپنے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، تمہیں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے جتنے بھی تمہارے متعلقین ہیں اور دوست و احباب ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ تمہیں اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہو یا تم سے جن لوگوں کا تعلق ہے اگر وہ غیر مسلم ہو تو بھی تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ مذہب اسلام مسلمانوں کو حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، اور یہی مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ نعرہ بالکل غلط ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو انسانیت پر چلنا چاہیے اور اسلام کا پیغام انسانیت ہے، مگر مذہب اسلام کی حد میں رہتے ہوئے ہمیں انسانیت پر چلنا ہے۔ مذہب اسلام کی حد میں رہتے ہوئے مسلمان کی زبان سے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے کہ انسانیت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ بات مسلمان کی زبان سے اچھی نہیں لگتی۔ انسانیت کا دھرم ہوتا ہے، انسانیت بہت بڑا دھرم ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر جانور ہے تو جانور کے ساتھ بھی تمہیں اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اور یہی مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ مگر اس طرح کے منافق لوگ، اس طرح کے دوغلے لوگ کہ جو دیکھنے میں تو جن کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں مگر ان کے کام غیر مسلموں جیسے ہیں، اس طرح کے لوگ آتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کفر کے خلاف اور ایمان کے بارے میں وہ ذرہ برابر بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے کہ جو بھی بات ہو سیدھی سیدھی بات ہو، ایمان کے بارے میں بات ہو، نماز کے بارے میں بات ہو، زکوٰۃ کے بارے میں بات ہو، حج کے بارے میں بات ہو، روزے کے بارے میں بات ہو، مگر سیدھی سیدھی بات ہو، ہمارے دل پر لگنے والی بات نہ ہو، ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارے کلیجے چھلنی ہو جائیں، ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہم منافقوں کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہو، کیونکہ آج کے زمانے میں ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں مگر منافق بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی منافق لوگ موجود تھے، اور آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان منافق ہیں جن کے دل کے اندر غیروں سے بہت زیادہ محبت ہے دل کے اندر، اور اوپر سے وہ نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ غیر مسلموں کے خلاف، یہاں تک کہ ایمان کے بارے میں کوئی بات سننا وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو میں عام طور سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہو تو اس منبر پر بیٹھ کر بیان کر کے دکھلاؤ کہ اس منبر پر بیٹھ کر بیان کیسے کیا جاتا ہے۔ یقین کرنا اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ پیر کانپ جائیں گے، وہ بول نہیں سکتے۔ یہاں بیٹھ کر بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بولنا بھی ہے، اپنے آپ کو سچی بات بھی بولنی ہے، سیدھی بات بھی بولنی ہے، تمام چیزوں کا دھیان بھی رکھنا ہے، ایسی بات بھی بولنی ہے جو مذہب اسلام کے خلاف بھی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس منبر پر بیٹھ کر بولنا پڑتا ہے، مگر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو مشورہ دینے آ جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کفر کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے، ایمان کی بات چلے گی تو کفر کی بات بھی چلے گی۔ جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں، حدیث کی تمام کتابوں میں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں پر کفر کا بھی ذکر ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ کفر کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہر جگہ بہت ساری جگہوں پر موجود ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر مذہب اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ حکومت کے خلاف مت بولا کرو۔ ایسے لوگوں سے میں بتلاتا ہوں
کہ حکومت کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو وہ انسان ہوں کہ تمہارے منہ پر تمہاری کمی بتلاؤں گا۔ حکومت کے بارے میں بولنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہی، ہمارا جو بگاڑ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال بگاڑ رہے ہیں۔ تو کسی کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، اور میں ضرورت سمجھتا بھی نہیں۔ کسی کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو، اپنے بارے میں سوچو کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ مشورہ دینے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں پر آنے والے ہر شخص پر جو میرے سامنے سے گزر رہا ہے میری اس پر نگاہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پر جس طرح کے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کا آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو پل پل کی خبریں غیروں تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم عام بھاشا میں مخبر بھی کہہ دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے جو اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں ان کا مشورہ بالکل غلط ہے میرے حساب سے، کیونکہ مجھ سے زیادہ سنبھل کر بولنے والا اور مجھ سے زیادہ سیدھی اور سچی بات کرنے والا آسانی سے نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ ان منافقوں کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس لیے انہیں بری لگتی ہے۔ ہمیں کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے بولنے کی ہمت دی ہے تو بولتے رہنا چاہیے، سیدھی سیدھی بات کرتے رہنا چاہیے۔ جو سچی بات ہے، جو ایمان اور کفر کے بارے میں بات ہے، وہ باتیں کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے بھی ایمان اور کفر کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی، مگر بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں، حالانکہ ان کا درد بالکل غلط تھا، کیونکہ جو میرا بیان ہوتا ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے اور تمام لوگ اس کو سنتے ہیں۔ کسی آدمی کا یہاں پر بیان میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہے تو وہ بیان کو سن سکتا ہے، کیونکہ بیان اپلوڈ ہوتا ہے، تمام لوگ اس کو سنتے ہیں۔ بیان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، کچھ لوگ بحث کرنے کے لیے آ گئے۔ ان کی باتوں کے بعد میں نے اس بیان کو کئی بار سنا کہ اس بیان کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ جس بات سے لوگوں کے مرچی لگ رہی ہے، تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور وہ بیان اب بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگ ہمارے سماج میں ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے میں عام طور سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن لگا اور لاک ڈاؤن کے بعد جو مدرسے کھلے، تو صرف اتر پردیش کی خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کے مدرسوں کے اندر 3 لاکھ بچے کم ہو گئے، 3 لاکھ۔ یہ سروے رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی 3 لاکھ صرف اتر پردیش کے مدرسوں میں وہ بچے ہیں جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، جو اپنے گھروں کو چلے گئے، جنہوں نے دوسرے کام دھندے کر لیے۔ ہم کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، ہم حدیثوں میں پڑھا کرتے تھے کہ مذہب اسلام اجنبیت سے شروع ہوا اور اجنبیت کی طرف ہی لوٹ کر جائے گا۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہمارے بچوں کے بھی بچے ہو جائیں گے، اس زمانے میں جا کر کوئی اس طرح کی چیز آئے گی۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ مذہب اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور اجنبیت کی طرف ہی لوٹ کر جا رہا ہے، کیونکہ مدرسوں کے اندر سے یہ خبریں ہیں کہ 3 لاکھ بچوں نے دینی تعلیم چھوڑ دی، 3 لاکھ بچوں نے، اور مسلمانوں کے صرف 2% بچے ہی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، صرف 2%۔ ان میں سے بھی صرف اتر پردیش میں 3 لاکھ بچوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ جو بڑے علماء تھے ان کا انتقال ہو رہا ہے، جو اب امامت کر رہے ہیں وہ امامت چھوڑ کر اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس اسی ہفتے ایک امام صاحب تشریف لائے، کہیں امامت کر رہے تھے، امامت پر سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ وہ میرے پاس آئے کہ میں کیا کروں، میں نے انہیں مشورہ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، لیکن آپ سے بات کرنے کے بعد میری ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔
انہیں میں نے کچھ دوائیوں کے بارے میں کچھ کام بتلایا، تو انہوں نے اس کے بعد میرے پاس 3-4 دن کے بعد آئے اور یہ کہا کہ میری تنخواہ 10,000 روپے ہے مسجد میں، 10,000 روپے تھی، وہ 10,000 روپے میں نے 1 گھنٹے میں پرسوں کما لیے، چھٹی پورے مہینے کی تنخواہ میں نے 1 دن میں کما لی، اب میں آزاد ہوں، کسی کی ہمت نہیں کہ میرے بارے میں کچھ کہہ سکے۔ یہ اماموں کے حال ہے۔ ایک امام صاحب گلاؤٹھی کے پاس کسی گاؤں میں امامت کر رہے تھے 5 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے بھی 2 سال پرانی بات ہے، تو وہ بنگال کے رہنے والے تھے، ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، ایک ہی ملاقات میں میرے دیوانے ہو گئے، آج تک مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ان کے جو لوگ تھے انہوں نے امامت پر سے ان کو ہٹا دیا، اب جب امامت پر سے ان کو ہٹا دیا تو وہ میرے پاس آئے، میں نے انہیں ان کی کمر پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لو، کیا کروں؟ میں نے کہا یہ کام کرو، میں نے انہیں دوائیوں کے بارے میں کچھ بات بتلائی، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کی تاریخ میں مہینے کے 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں آج کی تاریخ میں۔ جب امامت کر رہے تھے شاید 11-12 ہزار روپے تنخواہ تھی اور مقتدیوں کا ڈنڈا الگ، جب یہ حال تھا، تو بتلانے کا مقصد یہ کہ جو بڑے علماء ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، جو امامت کر رہے ہیں اگر وہ امامت پر سے ہٹ رہے ہیں تو وہ دوبارہ امامت پر نہیں آ رہے۔ ان مولویوں کے جو بچے ہیں، سمجھنے کی چیز ہے، ان مولویوں کے جو بچے ہیں، یہ مولوی اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھا رہے، اگر پڑھا رہے ہیں تو صرف اتنا کہ بچوں کے اندر دینداری پیدا ہو جائے بس۔ آج کے علماء کا یہ کہنا ہے، آج کے مولویوں کا، کہ ہم نے تو کاٹ لی جیسی ہماری کٹی، مگر ہم اپنے بچوں کو مسجد یا مدرسے میں نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا مسجدوں میں امامت کے لیے نہیں چھوڑیں گے، یہ مولویوں کا کہنا ہے آج کے زمانے میں۔ تو امام کہاں سے آئیں گے پھر؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ حالات وہ چل رہے ہیں کہ اب جیسا کہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ ڈھونڈیں گے کہ کوئی انہیں نماز پڑھائے، مگر انہیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایسی حدیثیں اللہ کے نبی کی موجود ہیں۔ تو خیر ہم تو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی وہ وقت دیکھ لوں گا شاید، کیونکہ 10-20 سال کے اندر ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ لوگ امام ڈھونڈیں گے مگر امام نہیں ملیں گے، مدرسوں میں پڑھانے والے ڈھونڈیں گے لیکن وہ نہیں ملیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہماری جنازے کی نماز پڑھا دو مگر نہیں ملیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہمارا نکاح پڑھا دو ہمارے بچے کا، مگر نکاح پڑھانے والے ان کو نہیں ملیں گے۔ اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ فتوے کے بارے میں اور مولویوں کے بارے میں آپ ڈیبیٹ دیکھتے رہتے ہیں کہ فتوے کو اور مولویوں کو اور علماء کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے۔ لے دے کے ہماری ایک جماعت رہ گئی، تبلیغی جماعت، بس۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جس طرح سے دین پھیل رہا ہے ایسے ہی پھیلتا رہے، میں تو یہی دعا کروں گا۔ لیکن علماء کے بعد اگلا جو نشانہ ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، اور تبلیغی جماعت پر نشانہ تو بڑا زبردست لگا تھا مگر معاملہ تھوڑا چوک گیا۔ لیکن اب کے جو محنت کی جا رہی ہے، یہ جو محنت کی جائے گی، اللہ کرے دشمن اس میں کامیاب نہ ہو، اللہ کرے دشمن اس میں ناکام ہو جائے، میری تو یہی دعا ہے۔ مگر مسلمانوں کا جو دین ہے اور ہمارا جو ایمان ہے، اس ایمان کو تبلیغی جماعت تو اسے بچانے کی محنت کر رہی ہے اور علماء کی جماعت اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جائے، مسلمان بے ایمان ہو جائے، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو جائے، ہر بچے کے پاس ایسی چیزیں پہنچ جائیں کہ اسے بے ایمان کرنے کی یا اس کا ایمان بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ موبائل دیکھتا رہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس میسر ہیں، ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ اتنا زیادہ سستا کر دیا گیا کہ تم جو چاہو دیکھو، جتنا چاہو دیکھو۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان حالات میں اپنے اندر تو سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔
میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کئی دن سے میں نماز بھی نہیں پڑھا رہا، لیکن ابھی میرے ذہن میں آیا کہ دو چار باتیں جو مجھ سے کہی جائیں وہ میں کہہ دوں، اس لیے دو چار باتیں جو میرے ذہن میں آئی میں نے آپ حضرات کو بتلا دی۔ اصل جو لڑائی چل رہی ہے شیطان کی اور انسان کی، کفر کی اور کافر کی اور مومن کی، وہ ایمان کے بارے میں لڑائی ہے۔ بس ہم سب اپنا ایمان بچا لیں، اس چیز کی ہماری محنت ہے، اور وہ ہمارا ایمان ختم کر دیں، یہ ان کی محنت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔